اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم میں سے کچھ لوگ دنیا کا ارادہ رکھتے ہیں اور تمہیں میں سے کچھ لوگ آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دنیا کا معنی کیا ہے؟ تعمیر، قبضہ، نمائش، آرائش، زیبائش، یہ سب دنیا ہے۔ دنیا کا معنی ہے عبے کرانا، شہرت حاصل کرنا، عزت، پیسہ، وقار، زیادہ قوت حاصل کرنا۔ اور آخرت کیا ہے؟ آپ کو لوگ کیسے یاد کریں گے؟ یہاں پر آپ کیا عمل چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ لوگ آپ کو مس کریں گے، لوگ آپ کو کس انداز سے یاد رکھیں گے؟ مطلب یہ کہ عام طور پر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ زندگی میں ہی یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، اس لیے حسنت دنیا اور حسنت آخرت کا اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ مانگا کرو۔ مانگنے کا مطلب ہے اللہ سے پیسہ مانگو، اس سے عزت بھی مانگو، اللہ کی راہ میں خرچنے کی توفیق بھی مانگو۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں رکھتے اور صرف جمع کرتے ہیں سونا چاندی، تو اس سے گرم کر کے آپ کو داغا جائے گا۔ یہ وہ ہے جو تم چھپا کر رکھتے تھے۔ اللہ نے اس بارے میں سخت منع کیا اور فرمایا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ان کو لافانی بنا دے گا، حالانکہ مال کسی کو لافانی نہیں بناتا۔ مال جمع کرتے ہیں، گنتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ تھوڑا سا رہ گیا، گننا جمع کرنا، گننا جمع کرنا، یہ ہے گمراہی کی دلیل۔ با اختیار اور با اقتدار ہونے کی تمنا دنیا ہے، یعنی کہ دنیا کی نگاہ میں اپنا مقام تلاش کرنا بھی دنیا ہے۔ دنیا کے اندر آپ جو کچھ چاہتے ہیں یہ دنیا ہے، اللہ کی نگاہ میں آپ جو کچھ چاہتے ہیں وہ عقبہ ہے۔ کچھ لوگوں کی شہرت دنیا میں ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی شہرت آسمانوں پر ہوتی ہے۔ مرتے وقت آخری لمحے میں اگر انسان کی نظر اس دنیا کی طرف پلٹتی ہے جسے وہ چھوڑ کر جا رہا ہے، تو وہ دنیا دار ہے، اور اگر نگاہ ہوپ فلی اللہ کی طرف جا رہی ہے تو وہ دین مکمل ہے، آخرت ٹھیک ہے۔ یعنی جب آپ کا وہ وقت آ گیا اور آپ نے پیچھے مڑنے کی تمنا کی، حسرت کی، لینا دینا کیا، کوئی شے رہ گئی ہے، کوئی حساب کتاب، کوئی دنیا داری، اور اگر سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر مقام ہے جہاں ہمیں بلایا جا رہا ہے، تو آپ کی تیاری مکمل ہے۔ یہ ہے آخرت۔ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال کے قریب تھی، کچھ لوگ 1400 سال کہتے ہیں۔ ملک الموت جب آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی عمر کے بارے میں کچھ بتائیں، کیونکہ اب آپ کا حکم نامہ جاری ہو گیا، 1000 سال تو رہے ہیں آپ یہاں، کوئی بات بتائیں۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ نوح علیہ السلام دھوپ میں چلے گئے اور فرمایا کہ جیسے تم 1000 سال کہہ رہے ہو، میرے لیے تو یہ اتنی سی بات ہے جیسے میں چھاؤں سے دھوپ میں اور دھوپ سے چھاؤں میں آ گیا۔ 1400 سال میرے ایسے گزرے جیسے کوئی درخت کے نیچے سے اٹھ کر دھوپ میں آ جائے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جتنی میری عمر ہے، میں نے تو زیادہ کام صرف یہی کیا کہ تمہارا انتظار کیا تاکہ میں اپنے مالک حقیقی سے ملاقات کر سکوں۔ جو موت کو ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں، چھپ جانا چاہتے ہیں، وہ دنیا کی رغبت رکھتے ہیں۔ موت گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ جو اس واقعے کو فیس کر سکتا ہے کہ ہم ان کے ہیں، اللہ کے ہیں، تو یہاں بھی اللہ کے ہیں اور وہاں بھی اللہ کے ہیں۔ یہ صرف پردہ ہے، حجاب سا ہے۔ ادھر رہتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، ادھر جاتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیں کچھ عرصہ پہلے چھوڑ کر چلے گئے، ایک نئی دنیا میں منتقل ہو گئے۔ ان میں اکثر لوگ ہمارے جانے پہچانے ہیں، اور اکثر پیغمبر، اولیاء، ہمارے بزرگ ہیں۔ زندگی کے ایک آخری مرحلے کا نام موت ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ زندگی اتنی مہلک بیماری ہے کہ اس کا انجام موت ہے۔ ہر ایک کے ساتھ موت ہے۔ طویل زندگی، بے مقصد زندگی موت کے ڈر سے نہیں بچتی۔ بے مقصد حیات جو ہے، اس کی پنشمنٹ موت کا ڈر ہے۔ با مقصد حیات یعنی موت سے نہیں ڈرتی۔ موت سے
کے ڈر سے بچنے کا نمبر 1 فارمولہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کام میں مگن کر دو. جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں اتنا انوالو ہو جائیں، اپنے کام میں اتنی سنسیئرٹی لے آئیں کہ آپ کو موت کا ڈر ختم ہو جائے. نمبر 2 یہ کہ آپ عبادات میں مصروف ہو جائیں، ہمہ وقت اللہ پہ راضی ہو جائیں. تو عبادت موت کا ڈر نکال دیتی ہے. صرف شب بیداری جو ہے وہ موت کا ڈر نکال دیتی ہے. جاگنے والے کو موت کا ڈر نہیں ہوتا. موت اصل میں اللہ سے دوری ہے، اور تقرب والا نہیں ڈرتا. تقرب والا اللہ کے قریب ہو جائے گا. اگر موت کا ڈر ہے تو پیسوں کو خرچ کرو. اپنے پیسوں کو اگر قید سے آزاد کر دو گے تو دل کھل جائے گا. جب دل پر بوجھ پڑ جائے تو پیسوں کا بوجھ ہلکا کر دو. وہ جو پیسوں کی گٹھری آپ نے رکھی ہوئی ہے خفیہ طور پر انہیں گنتے رہتے ہیں، تو پیسوں کو اگر ریلیز کر دو تو آپ کو ریلیف مل جائے گا. پھر موت کے ڈر سے آزاد ہو جائیں گے. موت کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے طریقے ہیں. خاموش رہنے والا آدمی موت سے نہیں ڈرتا. زیادہ بولنے والا موت سے ڈرتا ہے. جھوٹ بولنے والا آدمی موت سے ڈرتا ہے. سچ بولنے والا نہیں ڈرتا. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے سمجھو. یہاں بھی ہم ان کے ہیں اور وہاں بھی ہم ان کے. اس لیے اللہ یہاں ٹھہرائے بٹھائے تب بھی اس کا حکم ہے، وہاں لے جائے تب بھی اس کا حکم ہے. جو لوگ کوئی ایمبیشن، عزائم یا پرپس رکھتے ہیں، وہ لوگ زندگی اور موت سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں اور انہیں موت کا ڈر نہیں رہتا. وہ اپنے کام میں چل رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ موت سے بدتر موت کا ڈر ہے، یعنی موت کا ڈر موت سے زیادہ خوفناک چیز ہے. اصل میں انسان سمجھتا ہے کہ موت کسی ایک دن کا نام ہے. یہاں سے غلطی ہو جاتی ہے. موت کی آپ کو اس لیے سمجھ نہیں آتی کیونکہ زندگی کی سمجھ نہیں آتی. زندگی سمجھ آ جائے گی تو موت بھی سمجھ آ جائے گی. مثلاً ایک وقت تھا جب آپ کے گرد ایسے چہرے تھے جو آپ کے بزرگ کہلاتے تھے. آپ کا بچپن تھا، وہ آپ سے بات کرتے تھے. آہستہ آہستہ وہ چہرے گم ہو گئے. یہاں سے موت شروع ہو گئی. مگر آپ کو علم نہ ہوا کہ جو چہرے آپ کے دل میں قائم تھے، اب ان کی موت سے آپ کے دل کی موت کا مقام آ گیا. زندگی ایک رخ سے نکل کر دوسرے رخ میں داخل ہوتی ہے. وہاں پچھلے رخ کی موت ہو جاتی ہے. جہاں آپ ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں داخل ہو جاتے ہیں تو پچھلے شہر کی رہائش کا زمانہ ختم ہو گیا، مر گیا. جہاں آپ ایک گھر چھوڑ کر دوسرے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، وہاں اس گھر کا زمانہ ختم ہو گیا. امیر خسرو نے اس دنیا کے لیے بابل کا گھر کی ٹرم یوز کی ہے. یہ دنیا بابل کا گھر ہے. بابل کا گھر اور وہ دنیا سسرال ہے، یعنی کہ آنے والی دنیا. آپ کمپرومائزز کرتے جا رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آخری سانس کا نام موت ہے. آخری سانس جو ہے وہ سانس باقی اور موتیں ہیں اور خواہشات کی موت ہے، تعلقات کی، وابستیوں کی، نظر کی، نظاروں کی. نظر کی کمی سے موت شروع ہو جاتی ہے. سماعت کی کمزوری سے موت شروع ہو جاتی ہے. نیند کی کمزوری سے موت شروع ہو جاتی ہے. بھوک ختم ہو جاتی ہے. پرانے بزرگوں کے نظر نہ آنے سے موت شروع ہو جاتی ہے کہ ابا جان کی کرسی خالی پڑی ہے اور ان کے باپ دادا کے مقامات بھی خالی پڑے ہیں. یہ سارے واقعات ہیں، یہ سب موت کے ہیں. آپ جسے زندگی سمجھ رہے ہیں دراصل یہ موت ہے. پرانی یادیں کیا ہیں؟ موت. پرانی زندگی کیا ہے؟ پرانے مقامات، پرانے فیسز، یہ سارے کے سارے چہرے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری سانس کا نام موت ہے. سانس رکنے سے موت نہیں ہے، سانس کا ختم ہونا تو اس کا اعلان ہے. موت کا عمل تو زندگی کے ساتھ ہی شروع ہو گیا. ایک حدیث شریف میں ہے کہ تیری موت تیری حفاظت کرتی ہے. تو زندگی کی حفاظت موت کرتی ہے. زندگی کو حادثہ آ گیا لیکن موت نے چھوڑ دیا، بچا لیا. موت کہتی ہے کہ اس آدمی کو مجھ سے 10 سال بعد ملاقات ہونی ہے، ابھی اسے کیسے آنے دوں؟ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ موت کا ایک وقت ہم نے زندگی پیدا کرنے سے پہلے مقرر کر رکھا ہے. یہ بات ایمان میں شامل ہونی چاہیے. صرف باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے. ہم نے آنا ہے اور جانا ہے.
اس دنیا میں انسان نہ کچھ کھوتا ہے نہ کچھ پاتا ہے، وہ صرف آتا ہے اور جاتا ہے۔ خالی ہاتھ آپ نے آنا ہے اور خالی ہاتھ جانا ہے۔ ہاتھوں کو خالی کر لو، خالی کر کے سامان جمع کرا دو۔ ہاتھ کو خالی کرنا مشکل ہے، یہاں کے جو مصروفیات ہیں ان سے آزاد ہونا، ہاتھ اٹھا لو، اس کے بعد آپ کو موت کا ڈر آسان ہو جائے گا۔ موت آپ کا وہم ہے، آپ کا خیال ہے۔ موت اس آدمی کے لیے عذاب ہے جس نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، اور اس آدمی کے لیے انعام ہے جس نے اللہ کی محبت میں زندگی گزاری، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ موت ان کے لیے انعام ہے۔ دنیا دار کے لیے موت جدائی ہے کیونکہ وہ اپنوں سے جا رہا ہے، اور دین والے کے لیے موت وصال ہے کیونکہ وہ اپنوں کے پاس جا رہا ہے۔ اگر آپ کی محبت ادھر والوں سے ہو جائے تو موت کا آپ کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہے، لیکن اگر ادھر والوں سے ہو جائے تو خوشخبری ہے۔ کبھی زندگی سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ دوسروں کو کہتے ہیں دعا کرو میری زندگی لمبی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ہم دعا کرتے ہیں آپ کی زندگی لمبی ہو جائے۔ جس کے لیے آپ دعا کر رہی ہیں پھر وہ خود ہی تنگ آ جائے گا اور کہے گا کہ دعاؤں کا سلسلہ بند کر دو، میرے لیے تو زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ زندگی ایک وقت تک ہے، آپ کے ساتھی نہ رہے تو آپ نے کیا رہنا، آپ کا ماحول وہ نہ رہا تو آپ نے کیا رہنا، وہ باتیں ہی نہ رہیں جن کو سننے کے لیے آپ زندہ تھے تو پھر آپ نے کیا رہنا، وہ کان ہی نہ رہے جو آپ کی آواز کو سنا کرتے تھے، وہ چہرے نہ رہے جو نگاہوں کی خوراک تھے تو آپ نے کیسا رہنا۔ موت صرف یہ نہیں کہ سانس ختم ہو جائے، بلکہ موت یہ ہے کہ آپ کو چاہنے والے، آپ سے چاہنے والے آپ سے دور ہو جائیں۔ کچھ لوگ زندگی میں ہی مر چکے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھو کہ آپ کی زندگی کہیں زندگی میں ہی تو نہیں مر چکی۔ آپ اپنی روح میں داخل ہو جائیں تو موت سے بچ جائیں گے، اور اپنے وجود میں رہیں گے تو موت سے بچ نہیں سکیں گے۔